السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو کہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی بخشش اور معافی کے لیے اس میں سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے بھی راز اسی رمضان میں چھپے رہتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کے کرنے کے نیم قانون ہوتے ہیں، اب وہ نہیں کریں گے تو وہ صحیح سے مانا نہیں جائے گا۔ جیسے آپ انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا کے قانون نہیں مانیں گے تو غلط ہوگا، کچھ ایسی سرزد ہو جائیں گے آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اسلامی قانون ہے، وہاں تو سزا بعد میں ملے گی، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا جو آپ عمل کریں گے ان نیم ان قانون سے ہٹ کے، جو طریقے بتائے گئے عبادت کے۔ جیسے قرآن کے سورہ بقرہ میں آیت 183 میں کہا گیا ہے کہ روزہ تمہارے پر فرض ہے، اور جیسے تم سے پہلے والوں کے لیے روزہ فرض تھا ویسے کیا گیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار مطلب خالی روحانی پرہیزگار نہیں، یہ کہ آپ برائیوں سے بچیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی جسم کے لیے بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سے بھی آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ رمضان میں سحری اور افطاری میں اتنا ڈٹ کے کھاتا ہے اور اتنا دبا کے کھاتا ہے جیسے اس کو کھانا نہیں ملے گا، اور وہ چیزیں اس کو جسم کو نقصان بھی کرتی ہیں۔ اب جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جینے کے لیے کچھ لقمے ہی کافی ہیں، اور حضرت علی نے فرمایا اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ۔ اس سے کیا ظاہر ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو آدمی اتنا نیک، اتنا فرشتہ سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ سب جائز ہو جاتا ہے سحری و افطار میں، اور وہ خوب قاعدے سے پیٹ بھر کے اس سے زیادہ کھاتا ہے۔ اب اس سے روحانی یا باقی فائدے تو اللہ جانے، لیکن جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جسم کو اس سے نقصان ہی پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان کے لیے کتنا ہے کہ جاپانی سائنٹسٹ یوشی نیرو اوسومی نے روزہ رکھنے کو کینسر کی دوا بتایا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اسی طرح نوجوان سدھو نے جب اس کی بیوی کینسر ٹھیک ہو گیا تو اس نے دواؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو ورت رکھوایا، روزہ رکھوایا، ایک طرح سے بھوکا رکھا 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 14 گھنٹے، مطلب روزے کے ٹائم تک۔ دوسری مثال ہے یہ۔ تیسرا، رمضان کے کھانے میں کہیں کہیں OMAD اومیڈ ڈائٹ بھی کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی جسم اپنے کو آٹو فیگی موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ نہ کہ ہم رات کو جو سحری کرتے ہیں اس کے بعد رات بھر ہوٹل کھلے رہتے ہیں، رات بھر چہل پہل رہتی ہے، سڑکوں پر ہم رہتے ہیں، سحری کے بعد افطاری کے بعد سے جب کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک کچھ نہ کچھ چلا کرتا ہے، ہنسی مذاق میں صحیح کھاتے رہتے ہیں، اور صبح جو ہے ہم سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے۔ تو روزے کا مطلب یہ کہ جیسے زندگی چل رہی ہے ویسے چلتی رہے، جتنا آپ کھا رہے ہیں اتنا ہی کھائیں، اور کوئی ہیوی چیز یا ایسی بھاری چیز نہ کھائیں، تو ورنہ آپ کے بھوکا رہنے سے نہ آپ کو جسمانی فائدہ ہو اور روحانی فائدہ تو بہر اللہ جانے ہیں۔ جو نیم بتایا اس کے تحت نہیں چلیں گے تو میرے خیال اس میں بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے کو صحیح رکھنے کے لیے، اپنی بیماریوں دور رکھنے کے لیے دنیاوی بات کے حساب سے کھانے میں بھی اور افطاری میں بھی پرہیز مطلب کریں، اور سحری میں بھی پرہیز کریں۔ اور رمضان کا مطلب یہ ذہن میں یہ بھی بٹھایا جاتا ہے کہ آپ دوسرے بھوکے لوگوں کی بھوک کو بھی ذہن میں دھیان رکھیں اور ان کو اپنے طور پر مدد کریں۔ تو باقی دیکھیں کھانا کیا کھاتے ہیں،